20 سورہ القصص آیت نمبر 76 سے، انا بے شک قارون کانا تھا وہ من قوم سے موسیٰ کی، فبغا تو اس نے سرکشی کی، علیہم ان پر، وآتیناہ اور عطا کیا ہم نے اسے، من الکنوز خزانوں میں سے، ما اس قدر کے، انا بے شک، مفاتحہ کنجیاں اس کی، لتنوء البتہ وہ بھاری ہوتی تھی، بالعصبتی ایک جماعت پر، اول القوہ قوت والی، اذ جب، قالا کہا، لہو اسے، قومہ اس کی قوم نے، لا تفرح نہ تم اتراؤ، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یحب وہ پسند کرتا، الفرحین اترانے والوں کو، وابتغی اور تلاش کرو، فی ما اس میں سے جو، آتاک اللہ دیا تمہیں اللہ نے، الدار گھر، الآخرہ آخرت کا، ولا اور نہیں، تنسا تم بھولو، نصیبک حصہ اپنا، من الدنیا دنیا میں سے، وأحسن اور احسان کرو، کما جیسا کہ، احسن اللہ احسان کیا اللہ نے، الیکا تم پر، ولا اور نہیں، تبغی الفساد تم چاہو فساد، فی الارض زمین میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المفسدین نہیں وہ پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، قالا اس نے کہا، انما بے شک، اوتیتہ دیا گیا ہوں میں اسے، علی علم علم کی بنا پر، عندی جو میرے پاس ہے، اولم کیا بھلا نہیں، یہ عالم اس نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد تحقیق، اہلکا اس نے ہلاک کر دیا، من قبل ہی اس سے پہلے، من القرون کئی امتوں کو، من ہوا وہ جو، اشد زیادہ سخت تھی، منہ اس سے، قوت میں، و اکثر اور اکثر، جمع جمعیت میں، ولا اور نہیں، یسألو پوچھے جاتے، عن ذنوبہم اپنے گناہوں کے بارے میں، المجرمون مجرم، فخرجا تو وہ نکلا، علی قومہ اپنی قوم پر، فی زینتہ اپنی زینت میں، قالا کہا، الذین ان لوگوں نے جو، یریدون چاہتے تھے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، یا لیتا اے کاش کے ہوتا، لنا ہمارے لیے، مثل مانند، ما اس کے جو، اوتیا دیا گیا، قارون انہو یقیناً وہ، لذو حظ البتہ قسمت والا ہے، عظیم بہت بڑی، وقالا اور کہا، الذین ان لوگوں نے جو، اوتوا العلم دیے گئے تھے علم، ویلکم افسوس تم پر، ثواب اللہ ثواب اللہ کا، خیر بہتر ہے، لمن اس کے لیے جو، آمنا ایمان لایا، وعملا اور اس نے عمل کیا، صالحہ نیک، ولا اور نہیں، یلقاہا پا سکتے اسے، الا مگر، الصابرون صبر کرنے والے، فخسفنا پھر دھسا دیا ہم نے، بھی اسے، وبدارہ اور اس کے گھر کو، الارض زمین میں، فما تو نہ، کانا تھا، لہو اس کے لیے، من فئتن کوئی گروہ، ینصرونہ جو مدد کرتا اس کی، من دون اللہ اللہ کے سوا، وما اور نہیں، کانا تھا وہ، من المنتصرین بدلہ لینے والوں میں سے، وأصبح اور صبح کی، الذین ان لوگوں نے جو، تمنا کر رہے تھے، مکانہ اس کے مقام کی، بالامس کل تک، یقولون وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ افسوس بے شک، اللہ یبسط الرزق وہ پھیلا دیتا ہے، رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ اور وہ تنگ کر دیتا ہے، لولا اگر نہ ہوتا، ان یہ کہ، من اللہ احسان کرتا، اللہ علینا ہم پر، لخسف البتہ وہ دھسا دیتا، بنا ہمیں بھی، وَيْكَأَنَّهُ افسوس بے شک وہ، لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے، الکافرون جو کافر ہیں۔ چلیے انشاءاللہ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں نہیں آیات کا، آیت نمبر 76 میں دیکھیے، فبغا بغی سے پہلے بھی آپ کر چکے ہیں، یہ باغی باغین یا سے، الکنوز کاف نون سا خزانے کو کہتے ہیں، اور 76 ہی میں
مفاتحہ، فاتح فتح سے یعنی کنجیاں اور کھولنے کے معنی میں آتا ہے نا. سورہ فاتحہ بھی کیا ہے، یہ اسی روٹ ورڈ سے. لتنوء، نون واو حمزہ، اٹھانا یعنی بھاری ہونا، ایسی چیز کو اٹھانا جو بھاری ہو. اور تھکنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو تھکنا بھی کیا ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو اٹھا کے چل رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ تھکا ہوا ہوتا ہے بٹ اٹھا رہا ہوتا ہے. 76 میں دیکھیں آپ، بالعصبتی، عین صاد با، جماعت کو کہتے ہیں. اور تفرح فارحہ، اترانا خوش ہونا. 77 میں دیکھیے تنسا، نون سین یا، بھولنا فراموش کر دینا. 79 میں دیکھیے حفظن، ہا ضو ضو، صاحب نصیب، خوش نصیب، اور حصے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ. 81 فخسفنا، خاص سین فا، دھسانے کے لیے. 82 تمنو، میم نون یا، تمنا کرنا، آرزو کرنا، خواہش کرنا. 82 ہی میں ہے آپ کا وَيْكَأَنَّهُ، واو یا کاف، شامت یا تعجب، افسوس، خرابی، جیسے بولتے ہیں نا ہائے خرابی. تو اس طرح سے یہ لفظ جو ہے بولا جاتا ہے. چلیے الحمدللہ یہاں تک آپ کا یہ ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں تلاوت سنیں گے، اور اس کے بعد بلکہ چلیں پہلے نیو ورڈز دیکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی پھر آپ کی تلاوت اس کے بعد شروع کرتے ہیں. اچھا جناب، آپ کے آج کے نیو ورڈز ہیں 140 ورڈز پڑھیں، اس میں سے 4 ایکچولی نیو ورڈز ہیں. یہ نیچے نمبر صحیح نہیں لکھا ہوا. قارون، اس کو تو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لتنو، یہ ہو گیا آپ کا لتنو ایکچولی. ذو حظ، یہ آپ کے لیے نیا ہے. اور لا یلقاها، رائٹ. تو بس آپ کے لیے بیسیکلی 3 نئے الفاظ ہیں 140 میں سے. چلیے اب ہم تلاوت سنیں گے آیت نمبر 76 سے 82 تک انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم
وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں تفسیر کی طرف۔ اچھا، کل آپ کو ایک روٹ ورڈ کا بولا تھا میں نے، تو ایکچولی وہ روٹ ورڈ آپ کا سیم ہی ہے دونوں کا، خا یا را ہی تھا، ٹھیک ہے۔ چلیں، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم لیسن نمبر 305 کریں گے، جز آپ کا 20 ہے، سورہ القصص، آیت نمبر 76 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یقیناً قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، بس اس نے ان کے خلاف سرکشی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً اس کی چابیاں بلا شبہ ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ یعنی قارون کون تھا؟ اب آپ دیکھیں یہ آیات جو ہے کس کانٹیکس میں اتری، جو پچھلی بات چل رہی تھی نا وہی کنٹینیو، ایکچولی انہی قریش کے لوگوں کو، مالدار لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے اور قارون کی مثال دی جا رہی ہے۔ ایکچولی قریش مکہ کا یہی عذر تھا نا، پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے پچھلی 2 کلاس میں آتے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو عرب مشرق قبائل جو ہیں وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے، انہیں یہ ڈر تھا کہ ان کی سیاسی اقتدار ختم ہو جائے گی، بقول ان کے کہ وہ معاشی طور پہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اگرچہ بات ان کے اسلام نہ لانے کا ایکچولی ایک بہانہ تھا، یہ ساری باتیں جو تھی اس کے پیچھے اصل چیز کیا تھی؟ ایک بہانہ تھا، ایکسکیوز تھا ایکچولی۔ لیکن ہاں اس میں اتنی حقیقت ضرور تھی کہ قریشی سرداروں میں سے اکثر جو لوگ تھے وہ بہت دولت مند اور رئیس تھے، ان میں کچھ سود خور بھی تھے، اور سود خور تو سمجھے کہ کسی طور پہ نقصان میں رہتا ہی نہیں ہے، رائٹ؟ جو سود لینے والا ہوتا ہے وہ تو کسی طور پہ اس کا نقصان ہوتا ہی نہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، جو لوگ تھے وہ اپنا سرمایہ شراکت کی بنیاد پر تجارت کرنے والے قافلوں کے افراد کو بھی دیتے تھے، ان کی تجارتی قافلے لوٹ مار سے بھی محفوظ رہتے تھے، اور اس کے علاوہ مکہ جو ہے ایک تجارتی منڈی بھی بنا ہوا تھا نا، لہٰذا اس میں کئی کروڑ پتی سیٹھ جو ہیں وہ موجود تھے وہاں پر، اور جہاں ماحول ہی سارا مادہ پرست ہو اور کسی شخص کی عزت اور بزرگی کا جو معیار ہو وہ دولت کا پیمانہ ہو، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا دور بھی ایسے ہی ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، اس کی اتنی عزت ہی ہوتی ہے، اتنی قدر و منزلت جو اس کی ایک الگ ہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی صورتحال ظاہر ہے اس دور میں بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی، اور قارون کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ قارون جو تھا وہ سیٹوں کا سیٹ تھا، سب سے بڑا سیٹ تھا، سمجھیں، اور اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں قارون کی مثال جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو
قارون جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور قارون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. یعنی قارون صرف یہ نہیں کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ فرسٹ کزن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ دولت دے رکھی تھی، اور وہ پورے علاقے کا رئیس تھا، رئیس اعظم جس کو کہا جاتا نا، رئیس اعظم تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے اتنی اس کی زکوٰۃ بھی بنتی، رائٹ. سو اس نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، کیونکہ دیکھیں آپ، اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ جتنا زیادہ دولت مند بنتا جاتا ہے نا، اتنا ہی وہ اور چاہتا ہے کہ اور ہو جائے، اور اپنی تجوریاں جو ہیں وہ بھرنا چاہتا ہے، اس میں سے نکالنے کے بجائے اس کا جی چاہتا ہے کہ اور اس کو بڑھائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زکوٰۃ کی ادائیگی پر نہ صرف یہ کہ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے اس مطالبے پر، بلکہ بنی اسرائیل سے نکل کر وہ مخالف پارٹی کی طرف آ گیا. مخالف پارٹی کون تھی؟ فرعون. اس سے ان کے درباریوں سے جا ملا. مالدار تو وہ تھا ہی، لیکن انٹیلیجنٹ بھی تھا، ہوشیار بھی بہت تھا، لہٰذا بہت جلد ہی اس نے فرعون کے دربار میں اپنا ایک مقام حاصل کر لیا. اب یہ سچویشن تھی، یہ حالت تھی کہ فرعون، حامان، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اس کا شمار ہونے لگا، جس کا ذکر پیچھے سورہ مومن آیا آیت 23-24 میں بھی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کے سامنے ایک دم کلیئر نمبرز میرے سامنے نہیں ہے لیکن ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے سخت چھوٹا، رائٹ. تو یعنی وہاں پر فرعون، حامان اور قارون تینوں کا نام جو ہے وہ ایک ساتھ لیا گیا تھا. سو اب آپ اس کو دیکھ کے ذہن میں آگے پڑھیے. فبغا علیہم، پس اس نے ان کے خلاف سرکشی کی. کس نے؟ قارون نے بنی اسرائیل کے خلاف. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یقیناً ان کی چابیاں بلا شبہ ایک بھاری جماعت پر بھاری تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے قارون کے احوال اور اس کے کرتوت اور ان کی پاداش میں اس کے ساتھ جو کیا گیا، اس کے ساتھ خیر خواہی اور جو اسے نصیحت کی گئی تھی، ان سب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یعنی اس کا جو مال تھا نا، وہ اتنا تھا کہ باضابطہ اس کی چابیاں جو ہیں اس کے لیے الگ مضبوط لوگ جو ہیں وہ موجود تھے. پورا ایک قافلہ تھا، سمجھیں. اس کے چابیاں جو ہیں وہ اونٹوں پر اور ان پہ جو ہے ساتھ ساتھ رہتی تھی. اتنا اس کا خزانہ تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی دور سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قارون کیا قافلہ چلا آ رہا ہے، کیونکہ اس کی چابیوں کی کھنکھناہٹ جو ہے وہ شہر میں سنائی دیتی تھی. اتنا اس کے پاس خزانہ تھا. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. جب اس کی قوم نے اسے کہا اتراؤ مت، یقیناً اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی جب قوم کے خیر خواہ لوگوں نے، جو اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اسے ڈرایا کس چیز سے؟ سرکشی سے. لا تفرح، اتراؤ مت. یعنی بنی اسرائیل کی کچھ بزرگوں نے اسے نصیحت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے آپ کو ضبط میں رکھو، کنٹرول میں رکھو. بات بات پر اترانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. یعنی دنیا پر نہ اتراؤ، مال پر فخر نہ کرو، آخرت سے غافل نہ ہو. مطلب یہ ہے، اترانا کیا ہوتا ہے؟ طاقت. جب طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، وہ طاقت آپ کے صحت پہ ہو سکتی ہے. بعض لوگ اپنی صحت پہ اترا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنی شکل و صورت پہ اترا رہے ہوتے ہیں، اپنے رنگ پہ اترا رہے ہوتے ہیں، اپنے خاندان پہ اترا رہے ہوتے ہیں، اپنے علم پر اترا رہے ہوتے ہیں، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو. ان کے بچے اچھے پڑھ لکھ جائیں تو اس پہ اترا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ ایک مالدار فیملی سے بلانگ کرتے ہیں خود بھی، تو اس پہ اترا رہے ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ تھوڑی سی طاقت دے دیتا، کیا طاقت ہے، کیا حیثیت ہے، اتنی بڑی کائنات، کائنات کا تصور لائیں، ہم لا سکتے ہیں؟ ہم سما بھی نہیں سکتا ہمارے تصور میں اتنے پلانٹس، اس میں سے ایک زمین. کبھی وہ دیکھا ہے آپ نے وہ جو ایک بنا ہوا تھا کہ سلائڈس تھی، اس پہ چل رہی تھی کہ یہ آپ ہے اور یہ ارتھ ہے، اور پھر ون بائی ون ایک پلانٹ، دوسرا پلانٹ، تیسرا پلانٹ، کرتے 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 سارے سورج تک پہنچ رہے ہیں، تو پتہ چلا زمین کا تو دکھ ہی نہیں رہی ہے کہاں پر ہے، کہاں ہم جس پلانٹ پہ ہمیں وہی نہیں دکھتی پھر اوپر سے. تو سبحان اللہ، کو جا کے ہم اور کیا، ہم اور کیا ہماری طاقت اور دولت اور مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ رکھے. واقعی کچھ لوگوں کے اندر ذرا سے معلومات پر جو ہے غرور و تکبر ہوتا ہے. دیٹس مائن، میرا ہے. تو قارون نے بھی کیا کیا تھا، چاہے وہ تھوڑی طاقت ہو یا زیادہ طاقت ہو، اگر تکبر آ گیا تو بات ہی ختم ہو گئی. میں اور میرا آ گیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. رائٹ. تو قارون کا بھی بہرحال یہی حال تھا. تو سمجھایا یہاں یہی جا رہا ہے کہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، دولت دی ہے، معلومات دیا ہے، اولاد اچھی دی ہے، اچھے گھر میں پیدا کر دیا ہے. تو تمہارا کمال کیا ہے اس میں؟ اس میں کمال کیا ہے؟ اس میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ضبط رکھنے کی ضرورت ہے، فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آخرت کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کہاں کیا قارون، کہاں ہے قارون؟ یا اس کی نسلیں کوئی ہے؟ سنا ہے کبھی یہ قارون کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کرنے کے لیے یہاں پر، مطلب سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر قارون کا واقعہ کیوں یہاں بیان کیا گیا. کیونکہ مال اور ہنر کی وجہ سے جب لوگ سرکشی اختیار کرتے ہیں تو ان پر کیسے ہلاکت آتی، یہ بیان کیا جائے. اور قارون اپنی قوم پر کیسے ظلم کرنے لگا تھا، یعنی بنی اسرائیل پر وہ عامل مقرر کیا گیا تھا اور وہ اپنی قوم پر ظلم کرتا تھا. دولت پا کر قارون اپنی قوم کو ہلکا سمجھنے لگا تھا، اور قارون کے خزانوں کی چابی ایک طاقتور جماعت اسے اٹھاتے ہوئے لڑکھڑاتی تھی. ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی. تو یہی سوچ کے ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے. آگے دیکھیں گے آیت نمبر 77 سوری. وَابْتَغِ، اور تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ طلب کرو جو اس کے پاس ہے. رائٹ. فیما آتاک اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا. الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، یعنی مال کو ان جگہوں پر خرچ کرو جو اللہ کی پسندیدہ ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت سنور جائے گی نا. اللہ کے مال کو، اللہ ہی کا تو مال ہے، اللہ کے مال کو نیک کاموں پر لگاؤ، اللہ کے راستے میں دے کر اس کا قرب حاصل کرو. وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھلاؤ. یعنی دنیا کا حصہ نہیں بھولنا. مطلب کیا ہوا؟ یعنی دنیا کا حصہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت، جیسے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، گھر، شادی، بیوی، بچوں پر اخراجات کرنے سے روکا نہیں ہے. لیکن مقصد یہ کہ اس کو دوسروں کے لیے بھی استعمال کرو. یعنی سارا، نہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سارا مال جو ہے وہ صدقہ کر دو، جیسے اپنی آخرت کے لیے خرچ کرنا ہے، اسی طرح دنیا میں بھی فائدہ اٹھاؤ جس سے نہ آخرت کا نقصان ہو نہ دنیا کا نقصان. رائٹ. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ مطلب یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے اپنی انعامات سے نوازے تو وہ اپنے آپ کو عام انسانوں سے کوئی بالا تر مخلوق سمجھنے لگتا ہے. ایسا ہے، یہ ہماری گھٹی میں ہے ایکچولی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن کیونکہ خیر اور شر کا مرکب بنے ہوئے ہم، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. جیسے ہماری روح ہے اور پھر جسم ہے، دونوں مل کے ہم ہیں، تبھی ہم زندہ ہیں. رائٹ. جب یہ الگ ہو جائیں گے تو ہم مر جائیں گے. جسم تو مٹی کے حوالے ہو جائے گا اور روح تو رہے گی. اب کس فارم میں ہوگی وہ تو جب اس فارم میں آئیں گے تو پتہ چلے گا. رائٹ. تو بالکل اسی طرح ہمارے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن انسان کو ضبط کرنا ہوتا ہے. مجھے ضبط کا ورڈ نا بڑا اچھا لگا مجھے یہاں پر، کہ آپ کو اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، کنٹرول کرنا پڑتا ہے.
اگر کنٹرول نہ کریں تو انسان پھر جانور بن جاتا، اور وہ اس انسان کو جانور بننے میں دیر نہیں لگتی جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہوتی. جب آپ کے پاس طاقت ہوتی تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں کیا، اصل آپ کی کیا. طاقت کے زور پہ انسان چیختا اور چلاتا ہے، دوسروں کو دباتا ہے، دوسروں پر روب جھاڑتا ہے، طاقت کی وجہ سے. رائٹ. جب کمزور ہوتا ہے، کمزور آدمی نہیں چیخ پاتا چاہے اندر سے کتنا ہی کوڑا ہو. تو اب وہ طاقت ہو جناب مال کی، تو وہ انسان عام انسانوں کو عام سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگتا ہے. اس کی گفتگو، اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کے رنگ ڈھنگ، غرض یہ کہ اس کی ایک ایک ادا سے جو کہنا چاہیے نحوست اور بڑائی جو ہے وہ ٹپکنے لگتی، اور وہ دوسروں کو کسی کی خاطر میں نہیں لاتا. یہی صورتحال قارون کی تھی. بنی اسرائیل کے کچھ بزرگوں نے اسے عذرائے نصیحت کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اپنے آپ کو ضبط میں رکھو، کنٹرول میں رکھو. بات بات پر اترانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا. رائٹ. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں جو کچھ اللہ نے دیا نا، چاہے یہاں تو خاص ایک مال کی بات ہو رہی ہے، لیکن صلاحیت بھی لے لیں آپ، تو اس مال پہ یا صلاحیت پہ، یہ نعمت کا ورڈ استعمال کریں گے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اس پہ ہماری ہر نعمت پر اللہ کا بھی حق ہے، ہمارے نفس کا بھی حق ہے، ہمارے رشتہ داروں کا بھی حق ہے. گویا ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا. یعنی اللہ کے احسان کرنے سے مراد مال عطا کرنا، اور لوگوں پر احسان کرنے سے مراد ان پر مال خرچ کرنا ہے. یعنی جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے احسان کرو. جس طرح تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، اسی طرح ان کی مخلوق سے بھی احسان کرو. یعنی یہ مال و متاع جو یا طاقت جو کچھ بھی دی جاتی ہے، اس لیے نہیں دی جاتی کہ بس اپنا ہی بناتے رہے. اور واقعی ہمارا حال تو ویسے ایسا ہی ہے، زبان لڑکھڑا جاتی ہے بولتے ہوئے. ہمارا اپنا حال ایسا ہی ہے نا، جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اس میں کتنا ہم دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے ہی خرچے رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ خرچے ہی نہیں پورے ہوتے. بہرحال، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، بالکل اسی طرح ہمیں اپنی دوسری مخلوق پر یعنی دوسرے لوگوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، سیدنا جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احسان کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. بعض نے کہا احسن کے معنی بندوں کے ساتھ احسان کرنا کے لیے بولا گیا. بہرحال احسان کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کے لیے ظاہر ہے کہ مال خرچ کرنا ایکچولی آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کو پسند ہے تو اس لیے آپ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہو گیا. اور پھر نماز کی جو بات یہاں پہ کی گئی وہ تو ہے ہی. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد تلاش نہ کرو، یعنی اللہ کے احسان کو بھول کر، اس کی نافرمانیاں کر کے، تکبر کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو. کیوں؟ کیسے فساد ہوگا؟ اب اگر کوئی اپنی چیزوں پر اترار ہے تو اس میں فساد کیسے ہوگا؟ کیسے نہیں ہوگا؟ اترانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہیں، آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگ اپنی گھر کی یا اپنی فیملی کی ہر چیز کو وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت اچھی بات ہے. آپ کا انسان کا دل چاہتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے نا تو اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے شیئر کرے. لیکن کبھی کبھار کوئی چیز ہو گئی، چلیں اٹس فائن، لیکن یہ کہ ہر دفعہ شیئر کرنا یا مستقل ایک یہی کام کرتے رہنا، یہاں پر ہمیشہ دو چیز سوچنی چاہیے. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نمود و نمائش تو نہیں آ رہی کہ دیکھو جی ہمارے پاس اتنا ہے، تو وہ تو پہلے ہی ہو گیا آپ کو نقصان اگر کوئی اس نیت سے شیئر کرتا ہے تو. نمبر ون، بہت ممکن ہے ایسا نہ ہو، اور آف کورس نہیں ہوتا ہوگا. لیکن دوسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ کلک کرتی وہ یہ کہ جس کے پاس نہیں ہے آپ اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں آ جاتا ہے.
اس کے دو نقصان ہیں. ایک اور مزید اس کے آپ ڈیپتھ میں جائیں تو اور نقصان ہوتا ہے. وہ کیا؟ ایک تو نظر لگ سکتی ہے. حسد. کیا ضرورت ہے اپنی نعمتوں کی نمائش کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ آپ اپنے اب تو خالی فیس بک اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ گروپ بنتے ہیں. آپ اپنی فیملی کو بہت خوش کرنا ہے، آپ کو بہت خوش ہیں، آپ اپنی بہن بھائی بہت ہوا کلوز فرینڈ سے آپ شیئر کر لیں. دیٹس اٹ انف. پوری دنیا کو دکھانے کا فائدہ کیا؟ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھا کریں کہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں اس سے دوسروں کو بھی تو تکلیف پہنچ سکتی ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے محرومی کا شکار ہو رہے ہوں، کمپلیکس کا شکار ہو رہے ہوں، تکلیف کا شکار ہو رہے ہوں، اللہ کے آگے ناشکری کر رہے ہوں بیکاز آف می. کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہوا، میں نمود و نمائش کر رہی ہوں. بھلے نہ بھی ہو نیت یہ، بٹ اسٹل کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. تو بیلنس رکھنا چاہیے انسان کو چیزیں. ہمیشہ اس بات، اسی طرح کسی مجلس میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بعض اوقات کسی مجلس میں ہوتے ہیں اور وہاں ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ساری نعمتیں نہیں ہوتی ہیں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے یا کچھ بھی. بعض لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ یہاں اور کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کا دھیان رکھیں، مت کریں ان ٹاپکس پہ بات. جو نعمت کسی کے پاس اگر نہیں ہے، مت کریں آپ وہ ٹاپک پہ وہاں پر بات. خیال کریں اگلے کا، سامنے والے کا، اس کو تکلیف پہنچے گی. کیسے خیال نہیں آتا؟ رائٹ. تو اس بات کا خیال رکھ. تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اور اگر یہ سب چیزیں نہیں کرتا تو فساد برپا ہوتا ہے. فساد برپا ہوتا ہے. جو محروم ہے اس کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے نا، اور آپ بار بار شیئر کر رہے ہیں، بار بار شیئر کر رہے ہیں، وہ بھی بار بار دیکھ رہا ہے، بار بار دیکھ رہا ہے. کتنی تکلیف دے رہے ہیں آپ دوسرے کو، اور پھر آپ کے لیے بھی نقصان دہ کہ آپ کو نظر نہ لگ جائے. نظر تو برحق ہے، تو فساد تو برپا ہوا نا. کو جا کے لوگ اترا کے کر رہے ہیں. یہ تو میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، ایک ہیبٹ میں لوگ کرنے لگے. لیکن کو جا کے کسی کا مقصد ہی یہی ہو، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنی نمائش کرنا، اپنے آپ کو دکھانا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس سے فساد بنے گئی. تو ایک شخص کے پاس بہت دولت ہے، اس کی ضرورتوں سے بہت مال جو ہے بچ رہا ہوتا ہے. دوسری طرف صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان محتاج ہوتے ہیں، ان کی حالت کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، مگر وہ شخص اپنے خزانے کو قید کر کے دبا کے رکھتا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا، یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ سب لٹا دو یا آپ اعلیٰ زندگی نہیں گزار سکتے. ضرور گزاریں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم کنجوس بن کے بیٹھے ہوئے. اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ فساد پھر معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے. ان اللہ لا يحب المفسدین. یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قال، اس نے کہا، یعنی قارون نے اپنی قوم کی نصیحت کو ٹھکراتے ہوئے کہا. کیوں ٹھکرایا؟ طاقت، مال کا نشہ، طاقت کا زوم. رائٹ. اور واقعی آپ دیکھیں، جس کے پاس مال و متا ہوتا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کو کوئی نصیحت کرنے کی. ایسے ہی ہے نا، آپ اٹھا لیں اپنی فیملی، اپنے ہی آپ کو چلے دیکھ لیں. کوئی آپ کی فیملی کا کوئی غریب انسان ہو، ہر فیملی میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ سے کوئی بات بھی کرے. رائٹ. اور آپ اس کو ادب بھی کر کے دیکھیں، اوپر لے کے جائیں، یعنی اپنے سے اوپر والوں کو نہیں کر پاتے. اور اگر کر دو کچھ تو ایسا جواب آتا ہے کہ دوبارہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. رائٹ. یہاں دیکھیں، یہاں بتایا جا رہا ہے قال، اس نے کہا قارون نے، انما اوتیتہ علی علم عندی. بلا شبہ یہ مجھے ایک علم کی بنا پر دیا گیا جو میرے پاس ہے. یعنی قارون نے قوم کی نصیحت کے جواب میں وہی کہا جو عام طور پر دولت مند لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا تعلق؟ I did this. غرور، فقر، تکبر. قارون نے اللہ کے انعامات کا شعور قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس نے اسلام کی معاشی پالیسی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ نہیں، یہ تو مطلب کہنے کا اس کا یہ کہ میں تو ڈیزرو کرتا ہوں.
یعنی قارون جو ہے اس نے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا جیسے کہ وہ دنیا کا بہترین انسان ہے، اپنی قابلیت کا ذکر کیا، اور وہ اپنے حقیقی محسن کو بھول کر اپنی دولت اور لیاقت پر ناز کرنے لگا۔ پھر اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ دولت تو ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے، اس کے پاس اگر جمع ہو گئی ہے تو اس سے چھن بھی سکتی ہے، پھر یہ دولت کیا امن و سلامتی کی بھی کیا ضمانت بن سکتی؟ کتنے ہی لوگ تھے جو اس سے زیادہ طاقتور اور دولت میں بڑھ کر تھے، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی برباد کر دی۔ یہی بات آگے بھی ہو رہی۔ سورہ زمر آیت 49 میں بھی فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے صرف علم کی بنا پر ہی دی گئی، اور واقعی ایسا ہے۔ چھوڑیں دوسروں کو، اپنے آپ کو سوچیں۔ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم کیا اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ ٹھیک کر دے، یا اللہ یہ ٹھیک کر دے۔ اچھا جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں میں نے دعا کی تھی نا، وہ میری اس دعا، وہ دعا قبول ہو گئی۔ ارے دعا تو پتہ نہیں کب سے کر رہا ہوتا ہے انسان۔ بے شک دعا قبول ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی کہیں نہ کہیں سے کریڈٹ اپنے آپ کو دے ہی دیتا ہے انسان، وہ میری اس وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے ایسا ہو گیا، کہیں نہ کہیں سے گھسا ہی دیتا ہے انسان اپنے آپ کو بیچ میں۔ سورہ فصلت آیت 50 میں بھی آتا ہے کہ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے وقت اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا یہ میرا حق ہے۔ یعنی انسان کا یہی حال ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ تو میرا حق ہے۔ آگے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا شد منہ قوہ واکثر جمعا، اور کیا وہ نہیں جانتا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یقیناً کتنی قوموں کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ قوت اور اس سے زیادہ جماعت رکھتی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا یہاں پر کہ اگر تمہارے پاس مال ہے تو تم سے پہلی قوموں میں بھی اسی وجہ سے ہلاکت کی گئی جو تم سے مال، قوت اور گرفت میں زیادہ تھی، تعداد میں زیادہ تھی، یعنی رائٹ۔ تو واضح کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ مال اور قوت فضیلت کا باعث نہیں ہے، اس لیے اس بنا پر تکبر کرنا اور اترانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا، رائٹ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اس کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو عطا کیا گیا اس کے حالات اچھے ہیں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے جس کو عطا کیا گیا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا، آخرت میں ہم ایک ایسے شخص کو بہت اعلیٰ مقام پر پائیں جس کو اس دنیا میں ہم شاید ایک نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے، ہمیں نہیں معلوم، اور دنیا میں ہم کسی کے لیے بہت زبردست گمان رکھ رہے ہوں اور اسے ہم پتہ نہیں کہاں دیکھیں، واللہ اعلم، رائٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے ہونے کا کرائٹیریا یہ نہیں ہے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے اور ان کے بدعمالیوں پر ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، یعنی مجرموں کے تمام اعمال اور اقوال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے ہی موجود ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق سوال کیا جائے، اور اگر وہ اس کا اعتراف کر لیں گے تبھی ان کے جرم ثابت ہوں گے، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا بھی جائے گا تو ان کو خلق خدا کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنے کے طور پر پوچھا جائے گا۔ اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ ایک تو یہ مطلب ہے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ مجرموں کے اعمال کے اچھا یا برا ہونے کا معیار مجرموں کے اپنے خیال پر منحصر نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ نا بہت سارے کام کرتے ہیں نیکی سمجھ کے، رائٹ، یا وہ سمجھتے نہیں میں صحیح کر رہی ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، رائٹ۔ تو نہیں، یہ کرائٹیریا نہیں ہے۔ مجرم تو ہمیشہ یہی دعویٰ کرے گا کہ وہ بڑے اچھے لوگوں میں سے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جیسے کہ قارون اپنے آپ کو درست سمجھتا تھا، لہذا مجرم کو جو سزا ملے گی اس کا انحصار
اس بات پر نہیں ہوگا کہ مجرم خود اس کام کو جرم سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، بلکہ اس بات پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرائٹیریا رکھا. بہت اہم بات، کیونکہ اس نے پلٹ کے کیا جواب دیا قارون نے کہا مجھے اگر یہ سب کچھ ملا ہوا تو یہ میرے اپنا کارنامہ ہے. محنت تو کرتے ہیں، اب محنت تو کتنے لوگ کرتے ہیں. آپ نے کبھی، مجھے یہاں پر ہمیشہ وہ بات یاد آتی ہے جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں آپ، تو ایک ہی جیسی دکانیں ہوتی ہیں نا، بالکل سیم دکانیں ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. خاص طور پہ اپنے کنٹریز میں آپ دیکھیں تو کپڑوں کی دکان آ رہی ہے تو ایک ہی جیسے کپڑے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کسی دکان پہ بہت رش ہوتا ہے، کسی پہ نہیں ہوتا ہے. سیم کپڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ ایک جگہ سے اٹھتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اٹھ کے کہیں اور دوسری جگہ جاتی ہیں، وہاں سے خرید لیتی ہیں. تو یہ تقسیم کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے. اللہ کی تقسیم، سب ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ہے سب. پھر بھی کسی کی بکری ہو گئی، کسی کی نہیں ہوئی، کسی کا مال بک گیا، کسی کا نہیں بکا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہوتا ہے. اب وہ اترانے لگے دوسرا کہ جی میری دکان پر اتنے لوگ آتے ہیں اور یہ اور وہ نہیں. تو اللہ کی مرضی، جس کو وہ دے دے. بالکل یہی چیز ہر چیز ہے. کتنے لوگ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، بڑے قابل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، مال بھی ہوتا ہے، خرچ کرتے ہیں، لیکن جناب نہیں ہوتا. اور کتنے آپ کو ایسے دکھیں گے کہ انہوں نے بھی محنت کوشش کی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بٹ وہ آگے نکل جاتے، دوسرے لوگ آگے نکل جاتے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. تو سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کو. کیونکہ پچھلی جو قومیں عاد اور سمود اور نو کی جو قومیں تھیں، انہیں دادا مال اور اولاد بھی دیا تھا، اور ان کی قوموں کو ختم بھی کر دیا گیا تھا. اگر قوت، اقتدار اور مالداری کسی کے پسندیدہ ہونے کی دلیل ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان پہلی قوموں کو کیوں تباہ کرتے جو اس سے زیادہ طاقتور تھے. سورہ رحمان میں بھی آتا ہے، آیت 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام. مجرموں کو ان کی علامت ہی سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا. استغفر اللہ. سورہ طٰہٰ میں آتا ہے جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور ایک بات بھی جو مجھے اس آیت میں فیل ہو رہی کہ آج کے دور میں کہتے ہیں نا نصیحت نہیں کرو بھائی، نصیحت نہیں کرو، بس اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو. نہیں، اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے نا، اگر آپ کو برا فیل ہو بھی رہا ہو نا، بعض اوقات برا لگتا ہے انسان کو، بھائی کیا ہے ان کو کیا مسئلہ ہے، سوکے سن لیا کریں. نصیحت ضرور سننی چاہیے، چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، چاہے وہ آپ کی دوست کر رہی ہو، آپ کی چھوٹی بہن کر رہی ہو، آپ کے بچے کر رہے ہو. بعض اوقات بچے اتنی زبردست بات کہہ جاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ دیکھو ذرا اس کم عمری میں اس کو اتنا شعور ہے اور ہمیں نہیں. یا بعض اوقات ہم انسان بھولا ہوا ہوتا ہے، بچے آپ کو یاد دلا دیتے. تو نصیحت اگر کوئی بھی کرنے والا ہو، وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی ایک ماسی بھی اگر کہہ رہی ہے، کوئی اچھی بات کہہ رہی تو اس کو سنیں ضرور. نصیحت کا فائدہ ہوتا ہے. اور اپنے بڑوں کو تو ضرور کہا کریں کہ پلیز مجھے کوئی نصیحت کیجیے. رائٹ. واقعی ہمیں نصیحت کی بہت ضرورت ہے. یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے نا کہ جو بزرگ تھے وہ انہوں نے قارون کو اس کی خامیوں پہ، اس کے نقص پہ توجہ دلائی. وہ الگ بات ہے کہ اس نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. آگے دیکھیں 79 میں. فخرج علی قومہ فی زینتہ. بس وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں نکلا، یعنی قارون اپنی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے لوگوں کے قوم کے سامنے آیا. لوگوں میں دھوم مچ گئی. قارون کی سواری سج دھج سے آ رہی ہے اور اس کا نکلنا جو تھا وہ مرعوب کن تھا. قال الذین یریدون الحیات الدنیا. جو لوگ دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے انہوں نے کہا، یعنی جن کا ارادہ دنیا ہی کی صرف شان و شوکت تھی، جن کو صرف اور صرف دنیا ہی کی رغبت تھی، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اے کاش ہمارے لیے بھی اسی جیسا سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا.
یعنی دنیا کے جو متوالے ہوتے ہیں وہ قارون کی شان پر بچھے چلے جا رہے ہیں، تمنا کرنے لگے کہ قارون کی طرح ہمیں بھی مال اور دنیا کا ساز و سامان ملتا، ہم بھی سونے چاندی اور ہیرے اور جواہرات میں کھیلتے۔ یعنی قارون کا شہانہ ٹھاٹ باٹ کا مظاہرہ جب ہوا، یعنی اس کے کچھ گھڑ سوار خادم اس سے آگے چل رہے تھے اور وہ خود لباس فاخرہ پہنے ہوئے ایک عمدہ گھوڑے پر سوار تھا، پھر اس کے پیچھے بھی اس کے خادم جو ہیں، کچھ خاص خادم جو ہیں، ان کی سواریوں کا دستہ تھا۔ اس سے دراصل وہ کیا شو کرنا چاہتا تھا؟ اپنی شان و شوکت، اپنی ٹھاٹ باٹ لوگوں کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، اور یہی وہ متکبرانہ مظاہرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، مگر جو لوگ دنیا پر پیچھے چلے جا رہے ہوتے نا، انہیں ایسا ہی مظاہرہ چاہیے ہوتا۔ بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، واقعی ہے کہ نہیں؟ آپ نے ایسے بھی بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، اور مجھے بھی ذہن میں آ گئے، یاد آ گئے کہ اپنی فیملیز میں لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے، لیکن اتنی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے کہ اگر ہمیں نہ پتا ہو تو لگے ہی نہیں کہ یہ اتنے مالدار ہیں۔ جو ایک ٹرینڈ ہے نا ہم سا، کہ کوئی مالدار ہوتا ہے تو اس کی گفتگو، اس کے رہن سہن، لباس، چال ڈھال سب سے دکھ رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کے، رائٹ؟ لیکن باقی کچھ لوگ ماشاءاللہ اتنے نیک، اتنے عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر کہ لگتا ہی نہیں کہ ان کے پاس اتنا مال، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نوازتا رہتا ہے ان کو، انہیں بھی نوازتا ہے، ان کی نسلوں کو بھی نوازتا رہتا ہے، وہ ان کی نسلوں میں دکھنے لگتا ہے۔ اور جو اکڑ ہوتی نا، وہ جو بھی کہہ لیں آپ فوری طور پہ انسان شاید ٹیمپریری طور پہ مروب ہوتا ہوگا، لیکن اٹس ٹیمپریری، اس سے ان لوگوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، کوئی محبت نہیں ہوتی۔ لیکن جن کو اللہ نے نعمتیں دی بھی ہیں اور پھر بھی وہ عاجزی سے ملتے ہیں، تو ان سے ایک لگاؤ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، کسی کا خیال آ جانا، کسی کا ایک خاص موقع پہ خیال آ جانا، اس بات کی دلیل ہوتی ہے نا کہ اس بندے کے اندر کتنی عاجزی ہوگی، اس فیملی میں کتنی عاجزی ہوگی، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجز بنائے، جس کو جتنا اللہ نے دیا ہے وہ عاجزی اختیار کرے، کبھی کسی کے آگے شو آف نہ کرے۔ اور یہ قارون، مطلب یہ عمل جو ہے یہ قارون سے کنیکٹڈ ہے، شو آف کرنا، دکھاوا، رائٹ؟ تو وہ سج دھج کے جو ہے باہر نکلا، تو دنیا والوں نے کہا یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون، ہے کاش ہمارے لیے بھی اسی جیسا سب کچھ ہوتا جو کچھ قارون کو اللہ نے دیا۔ انہ لذو حظ عظیم، بلا شبہ وہ تو یقیناً بڑی قسمت والا ہے، یعنی قارون تو بڑے نصیب والا ہے۔ قارون کا نصیب دنیا ہی تھی جس نے اسے زمین میں دھسا دیا، ایکچولی، رائٹ؟ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا، اگلی آیت میں دیکھیے، وقال الذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا انہوں نے کہا، یعنی اہل علم سے مراد دین کا علم رکھنے والے ہیں یہاں پر، یعنی جن لوگوں نے دنیا کی بے ثباتی کو پہچان لیا تھا۔ علم والے کون ہوتے ہیں؟ جو دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اس ٹیمپریری۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی اس کو پیوست کرتے، آمین۔ علم سے مراد علم شریعت بھی ہے۔ وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، افسوس تم پر، اللہ کا اجر اس کے لیے بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی علم والوں نے ان کی تمنائیں سن کر خیر خواہی سے انہیں سمجھایا، اور کہا افسوس ہے تم پر کہ تمہیں خوش قسمتی کی تمیز نہیں ہے، تمہیں اندازہ نہیں کہ خوش قسمت ہے کون۔ آخرت کا ثواب یعنی جنت کی نعمت، اللہ کی عبادت، اس کی طرف رجوع کرنا، اس کی محبت کی لذت تمہاری تمناؤں سے بہت بہتر ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص
اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے. نفس، حالات، سچویشنز اس کو پش کرتے ہیں غلط کام کرنے میں، لوگ اس کو مس گائڈ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ اتقوا اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا. اور یقین جانے اس میں ایسا سکون ہے، ٹیمپریری طور پہ انسان بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن واقعی اللہ سے ڈرنے میں جو سکون ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں محسوس کرتا ہے انسان. اور اللہ تعالیٰ پھر سرخرو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تھامتے بھی ہیں. پھر لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یعنی فرائض کی ادائیگی کرے، نوافل کی ادائیگی کرے، حرام کو چھوڑ دے. ولا يلقاها الا الصابرون، اور وہ چیز نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو. یعنی اس کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ صابرون کو ملتی ہے، جو اللہ کی اطاعت کی پابندی کرتے ہیں، جو نافرمانیاں چھوڑ دیتے ہیں، جو اللہ کی قضا و قدرت پر صبر کرتے ہیں، جو اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، جو دنیا میں مشغول نہیں رہتے ہیں، وہ اللہ کو بھول نہیں جاتے، جن کے راستے میں لذتیں حائل نہیں ہوتی ہیں. وہ دنیا کے مقابلے میں اللہ کے ثواب کو ترجیح دیتے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یہی پڑھا تھا نا، دنیا میں رہنا، اس دنیا سے فائدہ اٹھانا منع نہیں کیا گیا، لیکن جہاں پر دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو تو پھر وہ دنیا کو لات مار دیتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں نہیں، میں آخرت کا خسارہ نہیں کر سکتی، نو وے، باذن اللہ تعالی. رائٹ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے گمان اور خیال میں آیا. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین. چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا چھپا کر رکھا ہے. یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 ہے اور حدیث نمبر 47-79. ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں خوشخبری ہو اور جس سے تمہیں خوشی ہو اس کی امید رکھو. اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی سے ڈر نہیں لگتا، مجھے تو اس کا خوف ہے کہ دنیا تم پر بھی اسی طرح کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر پہلوؤں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں رشک کرو گے، اور جس طرح وہ ہلاک ہو گئے تھے تمہیں بھی یہ چیز ہلاک کر کے رہے گی. بخاری کی روایت ہے 40-15. رائٹ. سبحان اللہ. ریمائنڈرز ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو فیل ہوتا یہ سب ریمائنڈر؟ مجھے لگتا ہے ہم لوگ کو نا یہ آیات ضرور اپنے گھروں میں بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. ضرور بات کریں، بولیں، لگام لگے انسان کو. ورنہ اگر سوچیں اگر قرآن نہ ہو ہماری زندگی میں تو لگام کیسے لگے؟ ہر وقت پھر چاہیے، اور کپڑے بنا لو، اور جوتے خرید لو، اور پرس لے لو، اور جولری چاہیے، اب جناب اور گھر میں یہ چاہیے، یہ ایڈ کرو، وہ ایڈ کرو. بھئی چیز خراب ہو گئی تو ٹھیک ہے، لیکن جو چیز خراب ہی نہیں اس کو اٹھا کے پھینک رہو، دوسری لے کر آ رہے صرف اس لیے کیونکہ نفس کو اب چاہیے کچھ اور. یعنی اپنے آپ کو انسان اسی میں لگا کے رکھے. اور یہاں تو موت زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں، کس لمحے بلاوا آ جائے. بہرحال اب اس کا انجام دیکھیں. اچھا، یہاں پر صبر کی بھی بات ہوئی نا، اس کو بھی ایک نظر اور دیکھیں کہ صبر جو ہے بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو صرف حلال کمائی کا پابند رکھنا بھی صبر ہے. رائٹ. اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو فیس کرنا بھی صبر ہے. رائٹ. لوگوں کی دنیاوی مال و دولت کو دیکھ کر اور ایک لمحے کو اندر کچھ اس میں آئے لیکن پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا صبر ہے. نجات اور کامیابی یعنی نجات اور کامیابی اصل میں آخرت کو سمجھنا یہ بھی صبر. کامیابی صرف دنیا کو سمجھنا یہ صبر نہیں. آخرت کا ثواب اور کامیابی کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ جنہوں نے اس دنیا میں صبر، استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں.
وہی لوگ سرخرو ہوتے ہیں. رائٹ. صبر جو ایک بہت بڑی دولت ہے ایکچولی. اگلی آیت دیکھیں 81. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، چنانچہ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. کس کو؟ قارون کو. قارون کی سرکشی جب اپنے عروج پر پہنچ گئی تو اسے اور اس کے گھر والوں اور اس کے مال کو اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا گیا. استغفر اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. فما کان له من فئة ينصرونه من دون اللہ، پھر اس کے لیے کوئی گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا. یعنی اللہ کے سوا کوئی گروہ اس کی حمایت میں نہیں اٹھا. نہ خزانے اس کے کام آئے، نہ نوکر چاکر، کوئی اس کا عذاب دور نہیں کر سکا، اس کا مال اس کے کام نہیں آیا. وما کان من المنتصرین، اور نہ وہ خود ہی اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے تھا. یعنی وہ خود بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکا. قارون کے زمین میں دھسانے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ جو لوگ رب کی محبت کو چھوڑ کر مال کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ قارون جب موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن کر فرعون سے جا ملا تو اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی اور ایک فحاشہ عورت کو کچھ دے دلا کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ پر زنا کی تہمت لگا دے. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے قسم دے کر سچ سچ بتانے کو کہا تو اس نے بتا دیا کہ اس نے قارون کے بہکانے سے یہ حرکت کی تھی اور اصل مجرم قارون تھا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر سخت غصہ آیا. آپ نے اس کے لیے بد دعا کی. یہ اسی بد دعا کا اثر تھا کہ قارون اپنے محل، اپنے خزانوں، خادموں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. زمین کا اتنا ٹکڑا ہی سارے کا سارا عام سطح زمین سے بہت نیچے چلا گیا. جب اس پر یہ قہر الہی نازل ہوا تو اس وقت نہ اس کے خزانے کچھ کام آئے، نہ خدام، نہ ہی فرعون، نہ اس کے درباری، کوئی اس کے کام نہ آیا اور وہ زمین میں دھسے چلا گیا، دھستا چلا گیا. آگے دیکھیں اگلی آیت میں 82 میں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور جن لوگوں نے کل اس کے مرتبے کی تمنا کی تھی وہ ایسے ہو گئے. یعنی جو لوگ کل قارون کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر حسرت محسوس کر رہے تھے، جو دنیا کی زندگی کے خواہش مند تھے، انہوں نے تمنا کی اور اللہ تعالیٰ سے اس عزت اور عظمت کے لیے دعائیں کی. وہی لوگ اب کیا کہنے لگے؟ یقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہنے لگے افسوس، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. وہ عذاب سے ڈرتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو رزق چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی مال اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں ہے. یعنی وہ اس کو اس طرح سے لے رہے تھے نا. یعنی اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ جو لوگ قارون سے متاثر ہو رہے تھے، اب جب انہوں نے قارون کا یہ انجام دیکھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں. جو کل تک یہ سمجھ رہے تھے کہ قارون کس قدر خوش نصیب ہے، ان پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جس شخص کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو. اور اگر ایسا ہوتا تو قارون کبھی اس عذاب کا شکار نہیں ہوتا. اور دوسری بات انہیں معلوم ہوئی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو مال و دولت کس قدر بھی زیادہ ہو کچھ نہیں کام آتا، بلکہ بعض اوقات یہی مال و دولت عذاب الہی کو کھینچ کر لانے کا سبب بن جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو گویا خوش نصیبی کا معیار مال و دولت نہیں ہے، رزق کی کمی بیشی نہیں ہے. انسان کی فلاح و خوش نصیبی آخرت میں. اب انہیں سمجھ میں آیا کہ اچھا ہوا کہ ہمارے آرزو کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت کی فراوانی عطا نہیں کی.
ورنہ ہمارا بھی وہی اشر ہوتا، ہم نے بھی وہی کرنا تھا، ہمارا بھی وہی اشر ہوتا. اور واقعی مطلب ایک لمٹ تک ہی اچھا ہے، بس جتنا ہے اتنا اچھا ہے، رائٹ. اگر ہم سب اپنے لیے سوچیں، بس بہت اعلیٰ، بہت سو سے بہت اچھے ہیں ہم سب، الحمد للہ رب العالمین. ایسا ہے نا، بس کافی ہے اتنا. اور اس بات کی یعنی قناعت، میں ہمیشہ ایک بات جو کہتی ہوں کہ ہماری جنریشن میں قناعت ختم ہو گئی. پچھلی جنریشن میں قناعت تھی، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ماں باپ کو دیکھیں آپ، ان سے پیچھے جائیں آپ، تو بس ایک چیز لے لی، بس اب اسی کی مرمت ہو رہی ہے، وہی ٹھیک ہو رہا ہے، پھر خراب ہوا، پھر ٹھیک ہوا، پھر خراب ہوا، پھر ٹھیک ہوا، پھر چلا. لیکن ہماری جنریشن، او مائی گاڈ، اور اگلی جنریشن سے تو مجھے خوف آنے لگا، ڈر ہی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ بس سب کو قناعت پسند بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں اور انہیں یہ سارے میسیجز دے سکیں جو آج پڑھ رہے ہیں، صحیح سے انہیں فارورڈ کر سکیں. قناعت بہت ضروری، نو ڈاؤٹ. پیسہ مال چاہیے، دنیا میں سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بغیر، لیکن ایک لمٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری زندگی بس اسی میں لگ جائے. میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور ماشاء اللہ، لیکن وہ اپنے ہفتے کے صرف 3 دن دیتے ہیں یا 4 دن اپنے کام کو دیتے ہیں بس. باقی 3 دن، آئی تھنک 4 دن شاید دیتے ہوں، میں آئی ایم ناٹ شیور، منڈے ٹو تھرسڈے، اور باقی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے وہ اپنی دین کی خدمات کرتے ہیں، پڑھنا پڑھانا جو بھی، وہ ان کی پوری فیملی. بس وہ 4 دن میں جو کما لے کما، اور نظر بھی آتا ہے کہ حالانکہ بہت پڑھے لکھے ہیں، اپنا فل ٹائم دیتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، بڑا بنگلہ بنا لیں. لیکن نہیں، تو بات یہ کون یہ کام کر سکتا ہے؟ ایسا کون کر سکتا ہے جس کو دنیا کی اور آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، جو سمجھ جائے اصل میں حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر تھوڑی سی بات اور اگر ہوئی تو. انہی آیات کی آیت نمبر 76 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم
لمن هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. دیکھیں انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ حقائق کا جلدی ادراک نہیں کرتا. جب تک اس کے سامنے کوئی مجسم شکل نہیں ہوتی نا، تجربہ اس کے سامنے نہیں آتا، وہ اس پر یقین نہیں کرتا. اور ایسے بہت ہی خوش نصیب بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقل کو خواہشات کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور اپنے دل کے احساسات کو نہ صرف توانا رکھتے ہیں بلکہ کبھی بھی ہوائے نفس کے خلاف نہیں کرتے، یعنی نفس کے پیچھے نہیں دوڑنے دیتے اپنے آپ کو. لیکن زیادہ تر لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم جیسے کمزور لوگ ظاہری چیزوں پہ، ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھنے لگتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر اقتدار کو زوال آنے والا ہے، رائٹ؟ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. اور قارون کی یہ داستان جو بیان کی گئی ہے بیسیکلی در حقیقت اس میں اس ذہنیت پر چوٹ لگائی گئی ہے جس کا ذکر آیت 57 میں پیچھے آپ نے پڑھا ہے. اگر آپ کھولیں تو کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت یعنی دین اسلام کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، رائٹ؟ پوری یعنی اسی بات کا جواب ہے، یہ وہی بات چل رہی ہے جو انہوں نے انکار کیا تھا. تو یہ بیسیکلی ذہنیت پر چوٹ لگائی گئی ہے کیونکہ قریش بھی یہی سمجھتے تھے کہ اصل زندگی کیا ہے؟ مال کی کثرت ہونا، کثرت اولاد ہونا، عہدہ اور منصب کا ہونا، افرادی قوت کا ہونا، بالادستی کا ہونا، ٹھاٹ باٹ کا نام ہے.
یعنی جن نظریات کو قبول کرنے اور جس طرح زندگی کو اختیار کرنے سے ان کو بظاہر فائدہ لگ رہا تھا اس دنیا میں رہنے سے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اعلیٰ لباس پہن لینا اور ان سبھی چیزوں میں اصل کامیابی ہے. لیکن اور یہ جو ساری باتیں صبر اور برداشت ہوتی، یہ سب ایک کتابی باتیں. تو قارون کے کریکٹر کو یہاں پر سامنے لا کر، یہ قارون کی سوچ اور فکر کو سامنے لا کر کھڑا کیا گیا قریش کو، اور بالخصوص ابو لہب جیسے لوگوں کے تصورات زندگی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ وہ حقیقت کو سمجھ سکیں. یعنی قارون کا واقعہ بیان کر کے اس کی سوچ کو نمایاں دکھا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح تم سوچتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، دنیا میں جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. انہوں نے بھی پیغمبر کی دعوت کو رد کیا تھا ایک ایک کر کے. اب وہ بھول گئے تھے کہ اصل زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے. اور پھر وہی والی بات آخر میں کہ جو بھی پڑھتے جائیں اپنا ہی آئینہ دکھتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اپنا ہی چہرہ دکھتا ہے. ہمارا بھی آج کیا حال ہے، ہم بھی اسی کی عزت کرتے ہیں جس کے پاس مال و متاع ہوتا ہے، اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں جو اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، یا اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، یا اللہ نے اس کو مال و متاع دیا یا اولاد دے رکھی، تو ہم سمجھتے ہیں بس وہ کامیاب ترین انسان. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل و سلیم عطا فرمائے اور زندگی کی حقیقت کو سمجھنے والوں میں سے بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چلیے الحمدللہ آپ کا آج کا سبق مکمل ہوا. دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ سے دعا ہے ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا اس میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہو، اللہ رب العزت ہمیں جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے، معاف کر دے، اور ہماری کوششوں کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں نفس کے شر سے بچائے، اور دنیا اور آخرت کا جو اصل مقصد ہے اس کو سمجھنے والا بنائے. اور قارون جیسی جتنے بھی واقعات ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق لینے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائے، دنیا کو سمجھنا ہمارے لیے آسان بنائے، ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، ہمیں تکبر سے اور اطراحٹ سے اور شو آف سے اور مال و دولت کی طلب سے محفوظ رکھے، ہمیں فساد کرنے والا نہ بنائے، ہمیں احسان کر کے احسان جتانے والا نہ بنائے، ہمیں اللہ اور لوگوں کا احسان ادا کرنے والا بنائے، ہمیں علم کی دولت عطا کرے اور علم پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں علم پر غرور کرنے والا نہ بنائے، ہمیں طاقت عطا کرے لیکن ساتھ ساتھ عاجزی عطا کرے، اور ہمیں زندگی کو صحیح طریقے سے گزارنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ کرے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے. اللہ رب العزت ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں ان کو ہماری ذریت کی حفاظت فرما، ہر شر سے محفوظ رکھ، عافیت کاملہ اور عافیت دارین کی زندگی عطا فرما. فتنوں کے دور میں ہمیں صبح شام فتنے یا رب العزت ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیے، اور صالحین کی صحبت عطا فرمائیے، بری صحبتوں سے محفوظ رکھیے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.